इंसान और इंसानी इल्म की सबसे बड़ी तलाश अपने आगाज़ और अंजाम को जानना है। इंसान जानना चाहता है कि उसकी असल सिर्फ हैवानियत है या रूहानियत भी उसके वजूद का हिस्सा है। इंसान का कोई खालिक व मालिक है या वो फितरत की अंधी बहरी ताकतों की एक इत्तेफाकी पैदावार है। इंसान को इस कायनात में खैर व शर और हक़ व बातिल की तलाश में बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है या उसकी रहनुमाई का कोई बंदोबस्त भी किया गया है। नबूवत का दरवाज़ा बंद होने के बाद खुदा और आखिरत जैसे गैबी हक़ाइक़ की सच्चाई इंसानों तक पहुँचाने का क्या बंदोबस्त किया गया है? इस दुनिया में फसाद बर्पा करने वाले मुजरमों को कभी पकड़ा जाएगा या फिर सरकशी के लिए उन्हें आज़ाद छोड़ दिया गया है? शयातीन दुनिया में अगर पाए जाते हैं तो उनकी हकीकत और नौइयत क्या है? इनकार खुदा के इस दौर में इन सवालात के जवाब ढूंढना हर दौर से ज़्यादा अहम हो चुका है। इंसान की कहानी में हम ऐसे ही सवालात का जवाब तलाश करेंगे। इंसान की कहानी महज एक कहानी नहीं, ये अपनी हकीकत की तलाश में माजी की तरफ हमारा वो सफ़र है जो हम में से हर एक को अपने मुस्तकबिल से भी रोशनास कराएगा। इंसान अपनी आंखों से समंदर का दूसरा किनारा नहीं देख सकता। यही मामला इस लामहदूद कायनात का है, इसके किसी किनारे से इंसान वाकिफ नहीं। ये ज़मीन जिसे हम आसमान का दूसरा किनारा समझते हैं, साहिल पर पड़े रेत के अरबों खरबों ज़र्रात की मानिंद एक मामूली ज़र्रे के सिवा कुछ नहीं। ज़मीन से 13 लाख गुना बड़ा सूरज भी इस कायनात में रेत के एक मामूली ज़र्रे से बढ़कर कोई हैसियत नहीं रखता। अगर हम रोशनी की रफ्तार यानी तकरीबन 1 अरब किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफ़र करें
تو معلوم کائنات کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچنے کے لیے ہمیں 94 ارب سال درکار ہوں گے۔ جدید تحقیقات کی روشنی میں ماہرین فلکیات کا اندازہ ہے کہ ہماری کائنات میں 100 سے 200 ارب کہکشائیں موجود ہیں، جن میں ہر ایک میں کروڑوں اربوں ستارے موجود ہیں۔ ہر ستارہ دوسرے ستارے سے کھربوں میل کی دوری پر واقع ہے۔ اس ناقابل تصور حد تک وسیع و عریض کائنات میں یہ زمین واحد معلوم مقام ہے جہاں زندگی اپنے تمام تر حسن اور تنوع کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ نظر نہ آنے والے بیکٹیریا سے لے کر زمین کو سبزے کی قبا پہنانے والے نباتات تک یہاں زندگی کی لاکھوں اقسام موجود ہیں۔ ہوا میں اڑنے والے پرندوں کی ہزاروں انواع سے لے کر زمین اور سمندروں میں رہنے والے لاکھوں اقسام کے جانوروں تک حیوانات کی ایک انتہائی متنوع دنیا یہاں پائی جاتی ہے۔ زمین پر پائی جانے والی زندگی کی 87 لاکھ انواع میں سے ایک انسان بھی ہے جو اپنے جسم کے لحاظ سے تو باقی انواع جیسا، مگر اپنے شعور کے لحاظ سے ان سے بالکل مختلف اور بہت بلند ہے۔ اس کرۂ ارض پر انسان کا ظہور باقی انواع کے مقابلے میں بہت بعد میں ہوا، لیکن بہت جلد یہ انسان کرۂ ارض کا بادشاہ بن گیا۔ پچھلی چند صدیوں میں انسانوں نے سائنس کے علم میں غیر معمولی ترقی کی، اور اسی علم کی بدولت آج یہ انسان پرندوں سے زیادہ تیز رفتاری سے ہوا میں اڑ رہا ہے، مچھلیوں سے زیادہ تیزی سے پانی میں سفر کر رہا ہے، اور ہر جانور سے زیادہ رفتار سے زمین پر حرکت کر رہا ہے۔ زمین کو فتح کرنے کے بعد یہ انسان سائنس کی بدولت زمین سے اوپر اٹھ کر خلا میں اپنے قدم جمانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سائنس کا نام لے کر بہت سے لوگ آج ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس کائنات اور انسانوں کا کوئی خدا، کوئی خالق نہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات، ہماری کہکشاں ملکی وے، ہمارا نظام شمسی، یہ سیارہ زمین اور یہاں پائی جانے والی زندگی کی 87 لاکھ اقسام سب اتفاقات کا نتیجہ ہے۔ اس کائنات میں کار فرما حیرت انگیز قوانین جو علت و معلول کے بامانی سلسلے کو جنم دیتے ہیں، محض ایک اتفاق ہیں۔ سب سے بڑھ کر اس دھرتی پر نوع انسان کے 8 ارب افراد کا وجود ایک اتفاق کا نتیجہ ہے، اور اس اتفاق کا آخری انجام فنا کر دینے والی موت ہے۔ یہ بات اگر درست ہے تو اس سے زیادہ مایوس کن چیز اس دنیا میں نہیں پائی جا سکتی۔ انسان کا جسم بے شک مر جاتا ہے، مگر انسانی شعور مرنے کے لیے نہیں بنایا گیا، اور نہ وہ کسی طور موت کو قبول کرتا ہے۔ انکار خدا کا یہ دعویٰ مسلمہ سائنس کا علم نہیں کرتا۔ سائنس کائنات کی وسعت، اس میں کار فرما قوانین اور قوتوں کے بارے میں ہمیں بہت کچھ بتاتی ہے، مگر اس کائنات کا کوئی خالق ہے یا نہیں، موت کے بعد انسان دوبارہ جنم لے سکتے ہیں یا نہیں، ان جیسے سوالات کے جواب میں سائنسی علم کچھ نہیں بتاتا۔ یہ امور اس کے دائرۂ کار میں نہیں آتے۔ سائنس کو بنیاد بنا کر خدا کا انکار کرنا اگر ایک فریب نہیں تو ایک غلط فہمی ضرور ہے۔ دیکھیے، الحاد جو ہے وہ کوئی اپنی عقلی اور فطری بنیادیں نہیں رکھتا۔ سائنس کے کچھ اثرات ہیں۔ سائنس نے اثرات یہ ڈالے ہیں کہ ہم نے کائنات کی ہر فینومینا کو ایکسپلین کر لیا ہے، اب ہمیں کسی خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا اثر ہے سائنس کا۔ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے، یہ اس طرح سے ہوتا ہے، تو اب خدا کہیں ضرورت محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ خدا نے ایک ایسی آٹومیشن کا سسٹم کائنات کو دیا ہے کہ کہیں بھی وہ دکھائی دینا ضروری نہیں ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ غیب کے پردے میں رہتے ہوئے ہمارا امتحان ہونا ہے،
اس کے لیے ضروری تھا کہ ایک ایسے طریقے سے فائن ٹیوننگ کے لیول پہ جا کر آٹومیشن کی جائے. اس وجہ سے خدا دکھائی نہیں دیتا. انسان کی کہانی نامی اس سیریز میں ہم حیات و کائنات کو خدا کے زاویے سے دیکھیں گے. ہم قرآن مجید کی روشنی میں بنیادی انسانی سوالات کے وہ جوابات پیش کریں گے جو مذہب یا درست الفاظ میں اسلام اور اس کی نمائندہ کتاب قرآن مجید پیش کرتی ہے، جس کا دعویٰ ہے کہ وہ کائنات کے خالق کا کلام اور ہر طرح کی تحریف سے پاک ہے. قرآن اپنے مقدمے کو دلیل کی بنیاد پر پیش کرتا ہے، اس لیے ہم قرآن کے ان دلائل کو تفصیل سے سمجھیں گے جو وہ اپنی بات کے حق میں پیش کرتا ہے. قرآن مجید ہمیں ہمارے ماضی اور مستقبل سے بھی روشناس کراتا ہے. دور جدید کے تصورات کے لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید ایک ٹائم مشین ہے جس کی مدد سے ہم انسان کی کہانی نامی اس سیریز میں ماضی اور مستقبل کے ایک سفر پر جائیں گے. یہ سفر تاریخ کے صفحات میں بھی ہوگا اور قرآن کی آیات میں بھی. یہ سفر کائنات کی وسعتوں میں بھی ہوگا اور انبیاء اور رسل کی داستانوں میں بھی. اس سفر میں ہم دیکھیں گے کہ انسان، کائنات اور خالق کائنات کا آپس میں کیا رشتہ ہے، انسان کا ماضی کیا تھا اور اس کا مستقبل کیا ہوگا. اس سفر میں ہم انسانی تاریخ کو خالق کے زاویے سے دیکھیں گے. اسی لیے اس کہانی میں زیادہ تر انسانیت کے وہ گروہ زیر بحث آئیں گے جن میں خدا کے رسول اس کا پیغام لے کر آئے اور جن کی داستانیں قرآن مجید نے ہمیں سنائی ہیں. یہی وہ قومیں تھیں جن میں خیر و شر کی کشمکش اپنی کامل شکل میں برپا ہوتی رہی تھی. اس سفر کے آغاز میں میں آپ کو ماضی میں لے چلوں گا جب میری ذات کی حد تک انسان کی کہانی کا آغاز ہوا تھا. یہ کہانی 1980 کی دہائی میں اس وقت شروع ہوئی جب ہمارے ملک کے واحد ٹی وی چینل PTV پر معروف ماہر فلکیات کارل ساگان کی شہرہ آفاق ڈاکیومنٹری کاسموس ہفتے وار نشر ہو رہی تھی. میں بہت ذوق و شوق سے یہ ڈاکیومنٹری دیکھا کرتا تھا. کارل ساگان ایک ایگنوسٹک تھے جن کا نقطہ نظر تھا کہ خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے اس کائنات میں کوئی دلیل نہیں پائی جاتی. انہوں نے کائنات کا تعارف خدا کے بغیر کرایا اور میرے ناپختہ ذہن میں ان گنت سوالات پیدا کر دیے. یہ سوالات مجھے تشکیک و الحاد یعنی ایگنوسٹسزم اور ایتھیزم کی سرحدوں تک لے گئے. قرآن نہ ہوتا تو یہی تصورات میری منزل تھے. خوش قسمتی سے مجھے بچپن سے مطالعے کی عادت تھی. کچھ نہ ملتا تو درجنوں دفعہ پڑھی ہوئی کتاب دوبارہ پڑھنے لگتا. قرآن مجید پڑھنے کا شوق مجھے اس میں بیان کردہ پیغمبروں کی داستانوں کے مطالعے سے ہوا. اس کتاب نے مجھے خدا کے حقیقی تصور سے متعارف کرا دیا جو زندہ و پائندہ، سننے اور جاننے والا ہے. اس سننے والے نے ایک نوجوان کی انگلی پکڑ لی اور پھر اسے اس قابل کر دیا کہ آج وہ نوجوان بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ کر خود دوسروں کو یہ بتانے کے قابل ہو گیا ہے کہ جو بات یہ کائنات اپنی خاموش زبان میں بیان کر رہی ہے
وہی بات قرآن مجید سری الفاظ میں کہہ رہا ہے۔ انسان کی کہانی کے آغاز میں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ اس میں بہت کچھ آپ کو عجیب لگے گا، مگر سوال یہ ہے کہ جس دنیا میں ہم موجود ہیں کیا وہ پہلے ہی سے عجیب نہیں ہے؟ میں بول رہا ہوں اور میرے الفاظ کانوں کے ذریعے سے آپ کے دماغ تک پہنچ کر معنی پیدا کر رہے ہیں، کیا یہ عجیب نہیں ہے؟ ہم کھانا کھاتے ہیں، یہ کھانا ہضم ہو کر جزو بدن بن جاتا ہے، یعنی کھانا انسان بن جاتا ہے، کیا یہ عجیب نہیں ہے؟ کچھ عرصے پہلے تک ہم میں سے کوئی شخص موجود نہ تھا، پھر ہمارے والدین کے ملاپ سے ہم سب وجود میں آ گئے، کیا یہ عجیب نہیں ہے؟ یہ اور ان جیسی ہزاروں لاکھوں چیزیں اس دنیا میں بہت عجیب اور حیرت انگیز ہیں، مگر چونکہ وہ روزمرہ کی بنیاد پر ہوتی ہیں اس لیے ہمیں عجیب نہیں لگتی۔ انسان ماؤں کے بجائے درختوں کی شاخوں سے پیدا ہونے لگیں تو یہ ہمیں عجیب لگے گا۔ کسی کے بولے بغیر ہم اس کی آواز سن لیں تو یہ ہمیں عجیب لگے گا۔ ہم کھانے پر نظر ڈالیں اور وہیں سے وہ ہماری خوراک کی ضرورت پوری کر دے، یہ ہمیں عجیب لگے گا۔ لیکن ہماری یہ حیرت انگیز دنیا ہمیں عجیب نہیں لگتی، جبکہ غور کریں تو اس دنیا کی ہر چیز انتہائی حیرت انگیز اور اپنی ذات میں ایک معجزہ ہے۔ اس بات کو کسی صاحب علم نے اس طرح بیان کیا تھا کہ زندگی گزارنے کی دو سطحیں ہیں، ایک وہ جس میں کوئی چیز معجزہ نہیں لگتی، دوسری وہ جس میں ہر چیز معجزہ لگتی ہے۔ انسان کی کہانی میں سب سے عجیب چیز یہ کتاب قرآن مجید ہے۔ یہ کتاب دنیا سے الگ تھلگ واقع عرب کے اس غیر متمدن صحرائی علاقے میں نازل ہوئی جہاں کے باسیوں کی دنیا میں کوئی حیثیت نہ تھی۔ عین اس وقت جب اس کتاب کو خدائی کلام ماننے والے گنتی بھر لوگ مخالفت کے ایک طوفان میں گھرے ہوئے تھے، ان سے اس کتاب میں یہ وعدہ کیا گیا کہ انہیں زمین کا اقتدار دے دیا جائے گا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آج افریقہ کے کسی غیر ترقی یافتہ اور کمزور ملک میں کسی مذہبی کتاب میں اپنے پیروکاروں سے محض ایمان و عمل صالح کی بنیاد پر زمین پر غلبے کا وعدہ کیا جائے تو کسی کو اس بات پر یقین نہیں آئے گا۔ مگر اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ اس کتاب کے ماننے والوں سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ صرف چند برسوں میں پورا ہو گیا۔ ایمان والے پہلے سرزمین عرب پر غالب آئے اور پھر دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن گئے۔ ان کے طاقتور مخالفین کا نام و نشان مٹ گیا۔ ایک ایسی قوم جس کے پاس نہ کوئی ایسا لیڈر تھا جو ان کو متحد کر سکے، نہ ان کے کوئی جغرافیائی حالات ایسے تھے، نہ ان کے قبائلی نظام میں اس کی گنجائش تھی۔ ایک مذہبی سرداری قسم کا ایک نظام تھا جو خانہ کعبہ کی وجہ سے قائم تھا۔ اس قوم کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ قبل از وقت کہہ دینا کہ وہ یہ کم کر دیں گے تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ دیکھیں سورۃ الانبیاء میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے بھی یہ وہی فرمائی تھی کہ ہمارے بندے ہی اس زمین کے وارث ہوں گے۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ہیں ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو وہ اس سرزمین میں ضرور اسی طرح اقتدار عطا فرمائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو اس نے عطا فرمایا تھا۔ قرآن مجید نے کہا تھا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر اس لیے بنا کے بھیجا تاکہ آپ اس دین کو تمام ادیان پہ غالب کر دیں۔ اور یہ جو پروفیسی ہے پھر کھل کے بخاری مسلم میں بھی آئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قریب رومن امپائر ختم ہو جائے گی اور پھر قیامت تک کوئی کیسر نہیں ہوگا۔ ان قریب پرشین امپائر گر جائے گی اور اب کوئی کسرا نہیں ہوگا۔ اور پھر وقت نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی پروفیسی پوری ہوئی۔ یہی نہیں بلکہ قرآن مجید کے نازل کرنے والے نے عین اس وقت جب سارے مخالفین اس کتاب کی دعوت کو مٹانے پر تلے ہوئے تھے اس میں اپنا فیصلہ اس طرح سنا دیا تھا۔ بے شک یہ ذکر یعنی قرآن ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید کے بارے میں حیرت انگیز بات ہے کہ یہ الحمد سے لے کر والناس تک اس کا حرف حرف وہی ہے، اور اب بعض ماہرین نے یہ کام کیا ہے کہ 14 صدیوں کے مخطوطات نکال کر ثابت کر دیا ہے کہ پہلے دن جو متن موجود ہے شروع کے زمانے میں وہی اینڈ تک موجود ہے۔ اس متن میں ذرہ برابر بھی آگے پیچھے کچھ نہیں ہوتا۔
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کوئی لفظ قرآن مجید کا عربی کے قاعدوں سے ہٹ کے لکھا گیا ہے، جو کتابت کے عام قاعدوں سے ہٹ کے، اس کو بھی چینج نہیں کیا گیا ہے۔ ہاں یہ تو ہوا ہے کہ قرآن میں ایک نقطے بعد میں لگے یا اعراب لگے، اس کی ایک تاریخ ہے، لیکن جو قرآن کا عبارت ہے وہ بالکل مینوان ویسی کی ویسی ہے۔ یہ خود ایک حیرت انگیز بات ہے، اور لگتا ہے کہ خدا نے کوئی تکوینی طریقے سے اس کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، کسی کی جرت نہیں ہے کہ اس میں کوئی دراندازی کر سکے۔ اے پیغمبر، جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ انہیں پہنچا دو، اللہ ان لوگوں سے تمہاری حفاظت کرے گا۔ یہ خدا کا لہجہ ہے، اس لہجے میں انسان نہیں بول سکتے، بولنے کی کوشش کریں گے تو وقت ان کو جھوٹا ثابت کر دے گا، مگر خدا کا یہ کلام جس نے یہ دعوے کیے تھے نہ صرف آج تک حرف بحرف محفوظ ہے، بلکہ اس نے اپنے ماننے والوں کو حسب وعدہ دنیا کا حکمران بھی بنا دیا تھا۔ اس پر تفصیلی گفتگو ہم انسان کی کہانی کی آنے والی ایک ساتھ میں کریں گے۔ فی الوقت اس بات کو بیان کرنے کا مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ انسان کی کہانی میں اس کتاب کی مدد سے ہم جو کچھ بیان کریں گے وہ شاید آپ کو کچھ عجیب لگے، مگر اسے کوئی فکشن ہرگز نہ سمجھیے گا۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو وقت کی ہر کسوٹی پر کھرا ثابت ہوا ہے۔ انسان کی کہانی کا آغاز عرض امانت سے ہوتا ہے۔ عرض امانت سے ہماری مراد وہ موقع ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنا تخلیقی منصوبہ تمام مخلوقات کے سامنے رکھا تھا۔ خدا کا تخلیقی منصوبہ یہ تھا کہ وہ اپنا اختیار اور اقتدار ایک محدود دائرے میں کسی مخلوق کو بطور امانت عارضی طور پر دیں گے اور خود غیب میں رہ کر اس کا امتحان لیں گے۔ اس عرصہ غیب میں بندگی کے تقاضوں کو نبھانے والے ابدی بادشاہی کے حقدار ہوں گے، اور جس کسی نے اختیار اور اقتدار کی یہ عارضی امانت پا کر سرکشی اور غفلت کا مظاہرہ کیا، وہ بدترین انجام سے دوچار ہوگا۔ اس انجام کے پیش نظر تمام مخلوقات اس امتحان میں اترنے سے ڈر گئیں، سوائے انسان کے جس نے فردوس بری کی ابدی بادشاہی کی امید پر آگے بڑھ کر اس امتحان کو قبول کر لیا۔ ہم نے یہ امانت زمین اور آسمانوں اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی تھی، تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا تھا اور اس سے ڈر گئے تھے، مگر انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی ظالم اور جذبات سے مغلوب ہو جانے والا ہے۔ قرآن میں بیان کردہ اس واقعے کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اختیار اور اقتدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو اس نے انسانوں کو امانتاً دیا ہے۔ شادی انسانی سماج کا سب سے اہم واقعہ ہے۔ یہ اس بات کا ایک مکمل اظہار ہے کہ انسان کس طرح اپنے اختیار کو استعمال کرتا ہے۔ میاں بیوی کا یہ رشتہ قائم کر کے انسان طے کر لیتے ہیں کہ وہ اپنے صنفی تقاضوں کی تسکین کے لیے اس رشتے سے باہر نہیں جائیں گے۔ یوں انسان اپنا اختیار استعمال کر کے اپنی خواہشات اور جذبات پر ایک روک لگا دیتے ہیں۔ انسان چاہیں تو اپنے اختیار کو استعمال کر کے اس کے برعکس معاملہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ اختیار جو انسان زندگی کے ہر معاملے میں استعمال کرتے ہیں، اس مادی کائنات میں انسان کا سب سے امتیازی بس ہے۔ اس دنیا میں سورج، چاند، تارے، ہماری یہ زمین اور یہاں پائی جانے والی تمام مخلوقات قوانین قدرت کے جبر میں زندہ رہتی ہیں۔ انسان بھی بعض پہلوؤں سے ان قوانین کے آگے مجبور ہے، مگر ایک وسیع دائرے میں انسان کو اختیار حاصل ہے۔ یہ اختیار اس کائنات میں کسی دوسری مخلوق کو حاصل نہیں۔ فرشتے صرف اتنا کر سکتے ہیں جتنا اللہ نے انہیں اختیار دیا ہوا ہے، اس میں نہ وہ اپنی طرف سے کچھ ایڈ کر سکتے ہیں نہ مائنس کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے لیے کیا آیا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فجور بھی یعنی کہ برائی کا مادہ بھی، اچھائی کا مادہ بھی، ان کی پہچان بھی ودیت کر دی۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا،
ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، خواہ نہ شکری کی روش اختیار کرو خواہ شکر گزاری کی روش اختیار کرو، دنیا میں اختیار دیا گیا. اس اختیار کے ہوتے ہوئے یہ اختیار اگر کائنات میں کسی کے پاس تھا نا تو وہ خدا کے پاس تھا. اس کے بعد اگر یہ اختیار کسی کو ملا ہے نا تو انسان کو ملا ہے، اگرچہ ہم اپنی باؤنڈریز کے اندر مجبور بھی ہیں ان گیون سرکمسٹانسز کے اندر. میں کتنا بھی پھیل جاؤں اپنی کھال سے باہر نہیں نکل سکتا. ہماری جبلتیں ہمیں مجبور کرتی ہیں کہ ہم حصول خوراک، صنف تقاضوں کی تسکین، اپنی بقا کے دیگر لوازم اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے جد و جہد کریں. مگر زندگی کی اس جد و جہد میں ہم عدل و احسان اور پاک دامنی کا راستہ اختیار کرتے ہیں یا ظلم، حق تلفی اور بدکاری کی راہ لیتے ہیں. اس کا انحصار ہم پر ہے. اس وسیع کائنات کو ہم اپنی ضرورت و خواہش کی چراگاہ سمجھ کر جانوروں کی طرح چرتے پھرتے اور نسل بڑھاتے ہوئے مر جاتے ہیں یا اسے معرفت رب کا دسترخوان بنا کر بندگی کی زندگی گزارتے ہیں. یہ ہمارا اختیار ہے. یہی اختیار ہماری کہانی کا مرکزی خیال ہے. انسان کے دو پہلو ہیں، ایک اس کا حیوانی وجود ہے، وہ تو جس طرح کہ قرآن نے بتایا ہے اسی دنیا میں جس طرح دوسری مخلوقات وجود میں آتی ہیں اسی طرح وجود میں آتا ہے. پھر اس کی شخصیت ہے، تو انسان کی وہ اصل شخصیت ہے جس میں ابدیت کا شعور دیا گیا. تو یہ عبد و معبود کے باہمی تعلق کی کہانی ہے. اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان کی کہانی ہے. اس کہانی کا دوسرا مرحلہ جو قرآن مجید میں بیان ہوتا ہے وہ اول تا آخر تمام انسانوں کی ایک ساتھ پیدائش کا مرحلہ ہے. قرآن مجید کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ابتدائی آفرینش میں تمام انسانوں کو ایک ساتھ پیدا کیا اور پھر انہیں خود ان کے اوپر گواہ بنا کر ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے ایک زبان ہو کر جواب دیا کہ کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. انسان کی کہانی نبیوں اور رسولوں کی یہی وہ داستان ہے جس میں فطرت کی آواز کو وہ ایک زندہ حقیقت بنا کر پیش کرتے رہے. ہم نے آج انسان کی کہانی کا آغاز کیا ہے مگر یہ کہانی بہت طویل ہے. اس میں بڑے مراحل آئیں گے. ان مراحل کو دیکھنے کے لیے، ان مراحل کو جاننے کے لیے، ان مراحل کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے انسان کی کہانی کی اگلی اقساط دیکھنا نہ بھولیے گا. اللہ نے کے بعد